بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین و سامعات، آج کے انسان کے لیے سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اسے یہ شعور ہو کہ میں انسان ہوں، اور جب یہ طے ہو جائے کہ میں انسان ہوں تو اس کے نتیجے میں یہ بھی طے ہوگا کہ میں جانور نہیں ہوں، میں مشین نہیں ہوں، میں درخت پتھر وغیرہ وغیرہ نہیں ہوں۔ جب میں جانور نہیں ہوں تو جانوروں جیسی حرکت بھی نہ کروں، مشین نہیں ہوں تو میں انتظار بھی نہ کروں کہ کوئی آئے میرا بٹن دبائے اور میں کام کرنا شروع کروں۔ جب میں درخت نہیں ہوں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جب چاہے میرا پھل توڑ لے، مجھے کاٹ لے، مجھے جلا دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں پتھر نہیں ہوں کہ جب کام ہو تو لوگ استعمال کریں اور بعد میں ٹھوکر مار کر کنارے پر پھینک دیں۔ انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں انسان ہوں، اور انسان کیا ہوتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا تو وہ انسان ہونے کا حق ادا کر سکے گا۔ انسانوں اور جانوروں میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان پڑھ سکتا ہے، جانور پڑھ نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پڑھ نہیں سکتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ان پڑھ صحیح معنی میں انسان ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انسان پڑھ سکتا ہے تو وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، جانور پڑھ نہیں سکتا اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ کتے کو CID کتا بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر CID لکھا ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ وہ CID بن تو جاتا ہے لیکن وہ اپنے گلے میں لکھا ہوا CID پڑھ نہیں سکتا۔ ہم انسان ہیں، اور کسی بھی انسان کے بچے کے اوپر اگر تھوڑی سی محنت کر دی جائے تو وہ CID پڑھے گا، بلکہ وہ ABC سے لے کر Z تک اور 1 سے لے کر 11 تک گن بھی سکے گا، پڑھ بھی سکے گا۔ اور اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو کچھ بھی بن سکتا ہے۔ انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک نعمت عظمی ہے۔ یہ صلاحیت جس کے پاس ہو وہ بہت بلند پایا انسان بن جاتا ہے۔ جس گھرانے میں وہ ہو، وہ گھرانہ اور وہ خاندان اور فیملی معزز بن جاتی ہے۔ جس سماج میں علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت والا فرد ہو، وہ سماج تعلیم یافتہ، وہ شہر تہذیب یافتہ، اور وہ ملک ترقی یافتہ بن جاتا ہے۔ علم یہ انسانی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ اور پروگریس کا پہلا اسٹیپ اور پہلا زینہ ہے۔ جس قوم یا سوسائٹی میں تعلیم اور ایجوکیشن نہ ہو، وہ قوم یا سماج پسماندہ کہلاتا ہے، اور آنے والی نسلیں ایسے سماج پر ماتم اور تعزیت کرتی رہتی ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں علم اور فن کے میدان میں
نئے نئے ریسرچ ہو رہے ہیں، روزانہ ایک نئی ریسرچ اور نئی تحقیق سامنے آ رہی ہے۔ وقت کی رفتار جس قدر تیز ہوتی جا رہی ہے، اسی قدر انسان کے نالج میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان پڑھ رہا ہے، اور اگر پڑھ رہا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، وہ ترقی کا حصہ بنتا ہے۔ تعلیم کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک بہت اچھے فلسفر نے لکھا ہے کہ ایجوکیشن اور تعلیم کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تعلیم انسان کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کی فطری، ہم آہنگ اور ترقی پذیر نشو نما ہے۔ یعنی 4 خصوصیات گویا اس تعریف میں ہے، جس سے اس کی تشریح اور تفہیم بھی ہوگی۔ نمبر 1، تعلیم کا مقصد اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو نشو نما اور بڑھانا ہے۔ نمبر 2، تعلیم انسان کے لیے فطری اور نیچرلی ہے، یہ انسان کو انسانی نیچر اور انسانی فطرت پر رہنا سکھاتی ہے۔ نمبر 3، تعلیم انسان کے لیے ایک ہم آہنگ عمل ہے، اور یہ انسان کو ہم آہنگ مزاج کے مطابق، فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کے لائق بناتی ہے۔ نمبر 4، تعلیم انسان کے لیے ترقی بخشنے والا عمل ہے، یہ انسان کو ترقی کرنا سکھاتی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ تعلیم اور ایجوکیشن ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر موجود اللہ کی عطا کی ہوئی بے شمار صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تعلیم کے ذریعے ہی ان صلاحیتوں، ان کوالٹیز اور اندر رکھی ہوئی وہ کوالیفیکیشنز کو تر و تازگی ملتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے انہی صلاحیتوں کو بالیدگی ملتی ہے جو انسان کی ذات میں موجود ہیں۔ ایسے کسی بھی صلاحیت کو تعلیم کے ذریعے پیدا نہیں کیا جا سکتا جو انسان کے اندر ہو ہی نہیں۔ مثلاً اگر کسی بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر دنیا کا کوئی ایجوکیشن، کوئی یونیورسٹی اسے بولنا نہیں سکھا سکتی۔ لیکن اگر انسان کے اندر بولنے کی طاقت، صلاحیت ہے تو پھر اسے تعلیم کے ذریعے so many kinds of languages، الگ الگ زبانیں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا سکھایا جا سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق مڈل کلاس اور مڈل مائنڈ کے 14 ایئرز 14 سال کے بچے میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 11 زبانوں پر مکمل مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، اگر کسی انسان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو دنیا کی کوئی بھی تعلیم اسے بینائی عطا نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے تو پھر ایجوکیشن کے ذریعے اس صلاحیت کو فروغ دے کر، ڈیولپ کر کے اسے قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے الگ الگ مظاہر کا مشاہدہ کر کے اعلیٰ درجے کا فنکار یا تخلیق کار بن جائے۔ جیسے گٹھلی کے اندر
ایک جاندار، شاندار، پھلدار اور سایہ دار درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح ہر بچے کے اندر ایک ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، عالم، فاضل، قابل، کامیاب، تاجر یا رہبر، گائیڈ، لیڈر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان میں یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کو صحیح رخ پر اپنی محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ صحیح رخ تعلیم اور تربیت کے عمل کا نام ہے۔ تربیت کے لیے نقل و حرکت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم میں نقل و حرکت اور مشق کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنا، تھنکنگ پاور استعمال کرنا، ججمنٹ پاور استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جانوروں میں یہ تھنکنگ اور ججمنٹ پاور کی صلاحیتیں اگر ہیں بھی تو وہ لیمیٹیڈ ہیں، اس لیے انہیں تربیت تو دی جا سکتی ہے، تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ اللہ پاک نے انسان کو جو بے شمار صلاحیتیں عنایت فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور ان کا حق ادا کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان میں لامحدود صلاحیتیں ہیں۔ انسان کے دماغ کا وزن اس کے کل وزن کا صرف 2% ہوتا ہے۔ اگر ہمارا وزن 60 کلو ہے تو دماغ کا وزن صرف 1200 گرام ہوگا۔ 1 گرام دماغ میں کروڑوں نیورون ہوتے ہیں، اور انسان کے دماغ کے ایک نیورون میں اتنی معلومات اکٹھا ہوتی ہیں جتنی گنتی 1 کے بعد 28 زیرو لگانے پر ہوتی ہے۔ ہر سیکنڈ اگر انسان 10 نئی چیزیں یاد کر لے اور 100 سال تک ایسا کرتا رہے تو صرف اس کا آدھا ہی دماغ استعمال ہوگا۔ اب اندازہ لگاؤ ہم اپنا دماغ کتنا استعمال کرتے ہیں، اس میں کتنا ڈیٹا بھرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر انسان انلیمیٹیڈ کوالیفیکیشنز کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں کے بارے میں ہمارا نظریہ پوزیٹیو ہونا چاہیے۔ جب تک ہم زندگی کے بارے میں کوئی خاص مقصد لے کر آگے نہیں بڑھتے، تب تک ہمارے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں وہ جاگ نہیں سکتی، پیدا نہیں ہو سکتی۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ہماری ذات کو بہت ساری صلاحیتوں سے مزین فرمایا۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک عظیم اور غیر معمولی شخصیت رکھی ہے۔ انسان جیسا اور جتنا بڑا گول، ایم، پرپز اور مقصد اپنے لیے متعین کرے گا، اتنی ہی اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی۔ ہم اصل میں اپنا کوئی مقصد ہی متعین نہیں کرتے۔ ہمیں اپنا مقصد متعین کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہمیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پوزیٹیو اور تعمیری پہلوؤں سے مزین کرنا چاہیے، اور تعلیم و تربیت کے عمل سے اپنے آپ کو نکھار کر اپنی صلاحیتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعلیم انسان کو فطرت پر جینا سکھاتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل سلیم عنایت فرمائی، لہذا انسان کو انسان بن کر رہنے کا گر بھی تعلیم ہی دے سکتی ہے۔ انسان کے علاوہ کسی بھی مخلوق پر چاہے جتنی محنت کرو، اسے تربیت دی جا سکتی ہے لیکن تعلیم فراہم نہیں کی جا سکتی۔
انسان کی ہی فطرت میں تعلیم شامل ہے. تربیت دے کر ہاتھی کو فٹ بال کھیلنا سکھا سکتے ہیں، بندر ناچنا سیکھ سکتا ہے، شیر کو آگ میں چھلانگ لگانا سکھا سکتے ہیں، لیکن انہیں پڑھا نہیں سکتے. اس کے برخلاف اگر انسان پر تھوڑی سی محنت ہو جائے تو وہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے. صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو پڑھ کر بہت کچھ بن سکتا ہے. سوال ہے کہ اگر تعلیم انسان کے لیے نیچرلی اور فطری عمل ہے تو اکثر بچے تعلیم سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اسکول مدرسے جانے سے کتراتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم اسی وقت تک فطری اور نیچرلی عمل ہے جب تک کہ اسے بچوں کی فطرت کو سمجھتے ہوئے فطری طریقے سے پیش کیا جائے. بچوں کی فطرت میں کھیلنا، کودنا، اچھلنا، چلانا، گانا، کہانی سننا ہوتا ہے. اس لیے اگر بچوں کو کہانی، کھیل اور گیت کے ذریعے تعلیم دی جائے تو وہ کبھی بھی تعلیم سے دور نہیں بھاگیں گے. ہمارے آج کے زمانے کی تعلیم میں ہم بچوں کی نفسیات، ان کا نیچر، ان کی فطری اور ذہنی آمادگی کے بغیر وقت سے پہلے ہی ساری چیزیں سکھا دینا چاہتے ہیں. بچہ کاؤنٹنگ کی حقیقت کو تو سمجھ نہیں پاتا اور ہم اسے جوڑنا، گھٹانا، تقسیم کرنا یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پڑھائی کا تصور اب بغیر ٹیوشن کے ناممکن ہو گیا. ہم نے بچوں کی زندگی کو بالکل اجیرن بنا کر رکھ دیا. آج کی نسل کے کسی بچے کی روزمرہ زندگی کا صبح سے شام تک مطالعہ کرو، آپ کو اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے بچوں کو ان کی فطرت سے دور کر دیا ہے. ہم سب لوگ بچوں سے ان کا بچپن چھین لے رہے ہیں اور دوسری طرف امید کرتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے بڑھاپے کی قدر کریں. والدین کی بیجا خواہشات کے دباؤ، ہم جماعت ساتھیوں سے مسابقہ اور مقابلے کی دوڑ میں بچہ مضمون کو رٹ تو لیتا ہے، اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن حیرت تب ہوتی ہے جب اس کے سامنے انہی باتوں کو ذرا سا بدل کر رکھ دیا جائے تو وہ اس کا جواب نہیں دے پاتا. تعلیم کا مقصد رٹنا رٹانا نہیں ہے. تعلیم کا مقصد تعمیم تک پہنچنا، جنرلائزیشن تک پہنچنا اور اس کا آؤٹ پٹ طرز عمل میں تبدیلی ہے. ہاں، تعلیم کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہمارا جو عمل ہے، بچے کا جو عمل ہے، اس میں تبدیلی آ جائے. سیکھی گئی معلومات کو زندگی کے معمولات میں شامل کیا جائے، معلوم معمول بن جائے. لیکن اکثر بچے اس حقیقت سے دور ہیں. جب تک تعلیم کو بچوں کی فطرت سے نہیں جوڑا جائے گا تب تک اسے فطری عمل نہیں کہا جا سکتا، اور غیر فطری تعلیم کے طریقے سے چاہیں ایسے فائدے کی امید نہیں کی جا سکتی. موجودہ دور کی تعلیم ایک تھوپی گئی جہالت جیسی بات کہی جائے گی. تعلیم انسان کو انسانی فطرت پر رہنا سکھاتی ہے. سوال یہ ہے انسان کی فطرت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان اس کائنات کی افضل ترین، برتر، بہتر اور اعلیٰ تخلیق ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. انسانیت کے بیج میں شرافت، فضیلت، برتری، بہتری، عظمت اور رفعت پوشیدہ ہے. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس بیج کو مٹی میں ملانا پڑتا ہے، اسے سینچنا پڑتا ہے. گلے گلزار ہونے کے لیے انسان کو اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ بننا چاہے.
کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے۔ انسان اپنی عظمت کے اس سفر کی شروعات اقرا سے ہی کرتا ہے۔ انسان کی ترقی کا سفر جب بھی شروع ہوگا اقرا سے ہوگا۔ انسان اگر اپنی فطرت اور انسانیت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اور اس زیور سے اس کو آراستہ ہونا پڑے گا۔ لہذا ہمیں نیو جنریشن کو تعلیم اس کے مقاصد کی سمجھانے کے ساتھ دینے دلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔